بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی کامیابی کا تعلق صرف دین میں رکھا ہے اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ کپڑوں میں ہے، نہ کرسی میں ہے۔ دین ہے کامیاب، بے دینی ہے ناکام، بس۔ اور مرنا ہر ایک کو ہے اور پتہ نہیں کب مرے گا آدمی، اس لیے اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو۔ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو اور اپنا دل صاف رکھو۔ آج ہمارے یہاں نماز تو بہت پڑھتے ہیں، پر دل اندر میں تو بھریلو رہے، سمجھ گئے نا؟ حسد، کینہ، بغض، کپٹ، کسی کے بارے میں برائی، بدگمانی۔ علماء نے لکھا ہے شیطان جو ہے مسلمانوں کو نماز سے نہیں روکے گا، قرآن پڑھنے سے نہیں روکے گا، حج کرنے سے بھی نہیں روکے گا۔ رمضان کے مہینے 15 قرآن ختم کرتا ہے آدمی، آپ سمجھے، لیکن کیا کرے گا؟ وہ ایک ایسی چیز پیدا کر دے گا جس سے اس کی نیکی قبول نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ڈال دے گا، کسی کے بارے میں بدگمانی ڈال دے گا، کسی کے بارے میں کوئی برائی ڈال دے گا۔ تو جب دل بیمار تو وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ نیکیاں مل جاتی ہیں، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دل کے اندر حسد ہوگا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کہا کہ فرماتے تھے کہ اس کو جو ہے اس کو نیکیاں ملیں گی۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھی لیکن دل کے اندر سے وہ کچرا رکھ کے پڑھی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، نیکیاں ملے گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا؟ وہ نے عصر کی نماز پڑھی جو کہ اللہ کا حکم پورا کر لیا اس نے، لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نماز کا نتیجہ تو اسی وقت نکلے گا جب قلب سلیم ہوگا۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، ہمارے پاس قلب سقیم ہے، بیمار دل۔ اسی لیے قرآن میں کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تم کو خیر دے دیں گے۔ یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، وعدہ ہے۔ کون سے راستے سے دیں گے؟ دائیں سے دیں گے، بائیں سے دیں گے، آگے سے دیں گے، کسی فقیر کے ذریعے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کبھی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے خیر دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر مل جاتی ہے شیطان۔ یہی شیطان نے آیت الکرسی ابو ہریرہ کو سکھائی تھا شیطان، تو حضور نے فرمایا کہ ہے جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو اور محبتوں سے رہو۔ حالات دنیا کے بدل رہے ہیں اور دعوت کا کام سدا بہار ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ساتھی جماعت میں نکلتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے، ایک چلے کے لیے، تو اس میں بھی نکلو۔ گاؤں کے اندر ایسا اتفاق پیدا کرو۔ ہم نے ایسے گاؤں دیکھے ہیں دنیا میں کہ جہاں ایک ٹی وی نہیں، بغیر برقعے کے کوئی عورت نہیں، اور 100% نمازی، 100%، یعنی کوئی اس گاؤں کا کوئی مرد جو ہے فجر کے وقت گھر میں نہیں ہوگا۔ گنتی وار 500 ہیں تو 500 برابر ہوں گے۔ کوئی اگر نہ ہوا یا تو مسافر ہے، کہیں گیا ہوا ہے وہ، یا بہت بیمار ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ ایسے گاؤں بھی اب ہیں، اور یہ افغانستان میں یا تمہارے ایران میں، 2 ایران ہیں، ایک تو شیعوں کا ایران ہے اور ایک سنیوں کا ایران ہے۔ جیسے خراسان وغیرہ جو ہے یہ سنیوں کا ایران، جہاں بڑے بڑے ہمارے علماء پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ، یہ جو ہے تو ایسے گاؤں ہیں، دیہات، کوئی بے نمازی نہیں ملے گا۔ تو آپ کا پوچھ جو ہے اس کا ایسا بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دوں آپ لوگوں کو؟ ارے بتاؤ تو صحیح، الگ آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے کہ یہ مولوی صاحب آئے تو مولوی صاحب کو ہدیہ دو۔ اب تم تو ہدیہ دیتے ہی نہیں، چلو میں ہی دے دوں آپ لوگوں کو ہدیہ۔ دیکھو یہ جاندار، شاندار، مالدار یہ ہدیہ ہے میرا،
اور بہت ہی مجرب کہتے ہیں جسے تجربہ، وہ کام کرو گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ وہ ہدیہ یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ 24 گھنٹے میں ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 40 مرتبہ پڑھ لیا، 313 کا عادت پورا کرو۔ بدرین جو ہے 313 تھی، تو وہ کرنٹ وہ جو عدد ہے نا، عدد اس میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ سورہ اخلاص 313 مرتبہ انشاءاللہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ 31 بنگلے ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پراپرٹی جہاں پوچھ پور میں بناتے ہو اور تمہارا جو ہے نور گڑھ میں بنا، یہ نار گڑھ کا نام نہیں لینے کا، ابھی نور گڑھ کہنے کا۔ کیا کہنے کا؟ نور گڑھ۔ نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، تو آگ کا گڑھ نہیں بنانا ہم کو، تو اس کو نور کا گڑھ بنانا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ دوسرا جو بھی گئے اپنے کو نور گڑھ کہنے کا۔ تو یہ پراپرٹی بنانے کے لیے آدمی بمبئی آتا ہے، یہاں میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ بہت پراپرٹی ہو گئی یہاں کی، جنت کی پراپرٹی پکی، وہ چھٹنے والی نہیں ہے، وہ تو بالکل پکا ڈھکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 محل تیار، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ بتاؤ تو 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 محل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ پکے ٹھکے۔ مرنے کے بعد کتنا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو یہاں ہے جنت میں اندر، تو وہ پراپرٹی کی برکت سے بھی اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ ارے بھی آنی پراپرٹی تو یہاں ہے، اگر گناہ کرے تو معاف کرے نا کو، چلو جنت میں تاری پراپرٹی پکڑ تو۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آئے گا مولانا اتنی زیادہ پراپرٹی، اتنے زیادہ بنگلے آج سے شروع کر دو انشاءاللہ۔ آپ سمجھے؟ 1 جولائی سے شروع کر لو، حساب لگا لو 1 جولائی تھی آپ نے پراپرٹی بناوی شروع کری سے، پیمنٹ نہیں ترتیب کرو تو نا، جنت کا پیمنٹ ہے یہ، چلتے رہو۔ خالی 313 نہیں، 315 بھی پڑھ لو، 320 پڑھ لو، جیسا ٹھیک لگے آپ کو۔ 313 سے کم مت کرنا، ورنہ میرا بھاؤ کم ہو جائے گا۔ آپ سمجھے نا؟ میں اتنے دور سے آپ کے پاس آیا تو میرا ریٹ تو ملنا چاہیے بھائی۔ ہاں، تو یہ 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں آئے گا کہ مول صاحب 8 بدا بنگلہ شو کرشو آپڑے، کوئی ٹینشن لیوانی ضرورت نہیں بھائی، آپڑے جان جنت میں جاؤ انشاءاللہ، એટલો મશવરો કરી લેવું એટલે મારા પણ આપજો તમે બેસી કે મલછા મારા 1 કરોડ બંગલા થઈ ગયા, મારા 2 કરોડ બંગલા થઈ ગયા। અચ્છા ભાઈ આવો મશવરો કરશું આપણે તો અલ્લાહને પૂછશું કે અલ્લાહ બાબુ શું કરવું છે તું કે। मुझे एक अमेरिका की लड़की थी, डॉक्टरनी थी, उन्हें कहा मौल साहब भाड़ू भाड़ू आपसे કે નહીં આવે ત્યાં? भाई ત્યાં भाड़ू नहीं आवे, भाड़ू जो ત્યાં से બધા જ मालदार सब बादशाह दाखिल होंगे वहाँ, कोई फ़कीर जाएगा नहीं। तो करोगे इंशाअल्लाह भाई। ये मेरा वजीफ़ा है जो मैंने आपको दिया, इसका नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार। ये इसका नाम ही ये है। अब ये मेरी तस्वीर है, ये भी जानदार शानदार मालदार दीनदार। अब पूरे पूछ पर वालों को दे नहीं सकता। ये मेरे सामने चचा बैठे हैं, लाठी लेके आ रहे थे, लो ये आपको हदिया है मेरी तरफ से, ठीक है? तो बनाओगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह पूरे पूछ पर वालों को कबूल फरमा, पूरे इलाके को कबूल फरमा, इनके बच्चे को कबूल फरमा, इनके लड़कियों को लड़कों को सबको कबूल फरमा, एक एक ज़र्रे को कबूल फरमा। ये जो मदरसा बन रहा है इसको भी कबूल फरमा, अब बेहतरीन आवाज़ अंसार अता फरमा। और अल्लाह इनकी जो ज़रूरत हो तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह इनके कारोबारों में बरकत का मामला फरमा, इनके ज़मीनों में बरकत का मामला फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली बारिशें अता फरमा, रहमत वाली बारिशें अता फरमा, बरकत वाली बारिशें अता फरमा, रहमत वाली बारिशें अता फरमा। ज़हमत वाली बारिश से तो हमारी हिफाजत फरमा, अक़वाम आलम के हिदायत के फ़ैसले फरमा, हमारे सफ़र को बे इंतहा कबूल फरमा, बार बार आने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे इन भाइयों को कबूल फरमा। इन्होंने मोहब्बत की निगाह से देखा तो इनसे ऐसे मोहब्बत कर जैसे इन्होंने हमसे मोहब्बत की, और इस मोहब्बत को तेरी मोहब्बत तक पहुँचाने का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है, इसमें सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी हैं,
معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہ مجمع اگر اس گاؤں کے کسی غریب، کسی امیر کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس امیر کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کی جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا سبق آپ کے یہاں پہنچتے نہیں پہنچتے، موبائل پر پہنچ جاتے ہوں گے، اس کو سنو بھی تھوڑا تھوڑا اور آگے بھیجو۔ بٹن دبانے سے نیکیاں ملتی ہوں، کیا برا ہے؟ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی بنگلور کے قریب ہبلی، تو وہاں ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ مولانا آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور آپ کے لیے سبق کے لیے میں نے 11 موبائل خریدے ہیں، 11 موبائل۔ اللہ نے مجھے پیسہ بہت دیا ہے، تو 11 موبائل میں سبق کے انتظار میں رہتا ہوں، جہاں گھنٹیاں بجی ٹن 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 وہ فوراً جو بیٹھ جاتا ہوں اور 9 لاکھ آدمیوں کو روزانہ بھیجتا ہوں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں 9 لاکھ آدمیوں کو وہ بھیج سکتا ہے، تم تو 9 کروڑ کو بھیج سکتے ہو یار۔ اللہ نے عقل دیا ہے، بٹن دبانے سے نیکیاں ملنے، کیا برا ہے؟ چھوٹی موٹی باتیں اور آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، کوئی ہائی فائی میری اردو نہیں ہوتی، آسان کر کے سمجھاتا ہوں، سمجھ لو کچھ نہ۔ اپنی بیویوں کو سناؤ، تمہاری جو فرشی حوریں ہیں نا، فرشی حوریں، وہ حوریں تو عرشی ہیں، اور یہاں کی جو بیویاں ہیں ان کا نام رکھا ہے فرشی حوریں، ان فرشی حوروں کو بھی سمجھاؤ، سناؤ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے سلام کا جواب دے دو۔ چائے پئیں گے نہیں، شربت پئیں گے نہیں، پانی پی لیا ہم نے، ہمیں اگل جگہ دے دو ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اور آپ کے چمن کو اللہ تعالیٰ خوب آباد رکھے انشاءاللہ۔